السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ آج کے اس مختصر درس میں میں نے قرآن پاک کی دوسری سورہ بقرہ کی پہلی آیات کریمہ کی حصول برکت کے لیے تلاوت کی اور انشاءاللہ اسی کے لیے مختصر سا مفہومی تقسیم تفسیر و ترجمہ. اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، وہ بلند مرتبے والی کتاب جس میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. میرے دوستوں، اس سے پہلے ہم کافی مرتبہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ذکر کر چکے، لیکن شروع کی ہم نے تو مختصر سورہ فاتحہ کے بارے میں مفہومی ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائیں. دیکھیے، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، یہ دعا بھی ہے. اور ویسے فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں اوپن، کھلنا. تو یہ ہر چیز دیکھیں آپ کے الحمدللہ ہر چیز کا مداوع سورہ فاتحہ کے اندر ہے. مختصر یہ کہ سورہ فاتحہ کو ایک مکمل قرآن صورت کیوں کہا گیا کہ اس کے اندر ہر چیز ہے. تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کھول کر تو 6 چیزیں ایسی ہیں، دیر آر 6 جو پورے قرآن میں آپ کو ملیں گی. جہاں کھولو گے آپ کو وہی 6 چیزیں ضرور ملیں گی. 6 احکامات ہی سمجھ لیں آپ اس کو، یا آرڈر سمجھیں اللہ کے. اس میں سے پہلا توحید کا بیان. جہاں بھی آپ قرآن کھولیں تو توحید کا بیان، نہیں تو دوسرا رسالت کا بیان، 2 تیسرا قیامت و آخرت کے ذکر اوپن کریں گے. چوتھا احکامات رب کریم، اللہ کے احکامات کا ذکر ہوگا، آپ کو وہیں ملے گا. اور 5واں فرما بردار نیک لوگ جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، ان کے لیے احکامات، ان کی باتیں، ان کا ذکر. اور 6 نافرمانوں کی وعیدیں، نافرمانوں پر عذاب اور نافرمانوں کے لیے سارا ذکر قرآن پاک میں. اب یہ کھولیں گے تو آپ کو 6 چیزیں، اور آپ سورہ فاتحہ دیکھیں گے تو ہر چیز میں اس کو آپ کو 6 کی 6 نقاط اس کے اندر احکامات موجود ہیں. کہیں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، نیک لوگوں کا ذکر آ گیا. کہیں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. دیکھو، جو ہم سے گمراہ ہیں یا نافرمان ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا، اللہ کی توحید کا بھی ذکر آ گیا، قیامت کا بھی ذکر آ گیا. تو یہ آیات یہ سورہ جو ہے سورہ فاتحہ مکمل، اللہ اکبر، ہمارے لیے اوپن دروازہ کھولنے والی. اور بے شمار اس کے اندر فضائل ہیں. ہر بیماری کا علاج، مفسروں نے اس پہ حتمی کلام کیا ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس میں ہے. کوئی بیمار ہو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، یہ پڑھ کے آپ 7 مرتبہ دم کر دیں. اب آئیے الف لام میم. الف لام میم، اللہ رب العالمین جل شانہ، اس کو مفسروں نے بڑا قوی کلام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا سورہ بقرہ کو. اب مقطعات کیا ہیں؟ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا. اور یہ اللہ کا کلام جس کی مشابہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تہجی، مثال الف لام میم، بظاہر الفاظ دیکھیں، اللہ اکبر، سب مرکب ہے اور نازل ہوئی. اگر کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کر تم مثال لے کے ہمارے سامنے پیش کر دو. اللہ فرماتا ہے. یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں مفسروں نے بڑا کلام کیا ہے کہ ان حروف حجاں سے مرکب ہے، جن سے ہر
اہل زبان کلام کرتا ہے الف لام اور میم، اس کے باوجود جب تم اس کلام کی نظیر لانے سے ہمیشہ عاجز رہے تو پھر مان لو کہ یہ حروف مقطعات، یہ الفاظ جب تم نہیں لا سکتے تو اللہ کا کلام کتنا سچا ہے، جو آگے بیان ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ حروف مقطعات کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، یاد رکھیے، کسی کو نہیں دیا گیا، اللہ جانتا ہے۔ اس پہ کچھ لوگوں نے کلام کیا، کیسے رسول اللہ کو دیا گیا، مطلب حضور کی شان پر نعوذ باللہ تنقید کرنے والے انہیں برداشت نہیں ہوتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ہی جانتے، اللہ ہی جانتا، بے شک اللہ جانتا۔ آپ سنیے، بے شمار علماء نے اس پر کلام کیا، وقت نہیں ہے کہ میں مفسروں کے نام لوں، بہرطور علامہ آلوسی سے لے کے دیگر مفسروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حروف مقطعات پر مطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا، یہ کہتے ہیں لوگ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان حروف کے معنوں کا علم نہ ہو، ورنہ لازم آ جائے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور علیہ السلام سے خطاب ہوا۔ پورا کا پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جاننا لازمی ہے، ورنہ تو پھر اگر الف لام میم تو پھر قرآن میں ایک چیز رہ گئی نا۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے خطاب کیا گیا ہے، یہ بات اور یہ بہت بعید ہے۔ کتاب انوار التنزل مع الخفاجی، جلد نمبر 171-78۔ اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم مخفی ہے اور علماء اس کی تعویل سے عاجز ہیں۔ اب عربی قواعد کے اندر آگے دیکھیں، ذالک الکتاب، ذالک کہتے ہیں اشارہ، کسی بعید چیز کی طرف اشارہ کرنا، یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے، ذالک الکتاب۔ یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب مطلب یہاں رتبے کے بعد مسافت قائم کیا گیا ہے، اس لیے اس کے معنی رکھیں کتاب، وہ عظیم و شان کتاب۔ اب کتاب کے لغوی اور اصطلاحی معنی امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ کتب کے معنی ہیں چمڑے کے دو ٹکڑے سی کر ایک دوسرے کو جوڑ دینا، ملا دینا، ایسے ہی ہوتا ہے کتاب۔ اور عرف میں اس کے معنی ہیں بعض حروفوں کو لکھ کر بعض دوسرے حروفوں سے ملانا، یہ بھی کتاب۔ اور صرف ان ملائے ہوئے حروفوں پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ کے کلام کو کتاب کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے آیات الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب اصل میں مصدر ہے، پھر مکتوب کا نام کتاب رکھ دیا گیا ہے، نیز کتاب اصل میں لکھے ہوئے صحیفے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، اس سورہ نساء کے اندر آیت کریمہ ہے، اس میں آیا کہ کتاب من السماء، اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان آسمانوں سے کوئی صحیفہ نازل کر دیں، اہل کتاب سوال کرتے ہیں، تو اس میں یہ زیادہ تر ارشاد فرمایا۔ ایک آیت کریمہ اور بھی کتاب کے حساب سے، کتب روزوں کے حساب سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کے معاملے میں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب اس میں بھی استعمال ہوا، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اسی طرح بہت ساری اور آیت ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگ، اب آئیے آگے، لا ریب، صرف مختصر وقت میں کوشش میں نے کرتا ہوں کہ بس یہ جو آپ کے ذہن میں آ جائے، اور آپ بس تبرکاً یہ تو ہو کم سے کم کہ ہم نے تفسیر کے کچھ جملے، کچھ الفاظ قرآن مجید کے سیکھے۔ یقینی طور پر پورا قرآن تو تفسیر نہیں کیا جا سکتا پورے مہینے، لیکن ہم چیدہ انشاءاللہ عز و جل جیسا الحمدللہ آپ کی محبت ہوگی ایسا بیان جاری رکھیں گے، اللہ نے چاہا۔ اب دیکھیں حروف مقطعات کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انوار التنزیل ان کی کتاب ہے، کہ صورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرما لیا۔ تقریباً ایسی ہی روایت خلفائے اربع اور دیگر صحابہ کرام سے منقول ہے۔ ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہے، یہ ایسے اسرار اور رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھنا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، جیسے پہلے ذکر ہوا، اور یہ بعید امام بیضاوی فرماتے ہیں۔ اس طرح علامہ
आलूसी फरमाते हैं कि गालिब गुमान ये है कि हुरूफ मुक़त्तआत मख्फी इल्म और सरबस्ता राज है जिनके इदराक में उलमा आजिज़ हैं, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, और ख़यालात इस हद तक पहुँचने से कासिर हैं कि इस वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि ये हर किताब के राज होते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात की सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हर किताब के राज होते हैं। और कुरान मजीद के राज सूरतों की इब्तिदाई आने वाले ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं जो 29 हैं, 29 ये राज हैं। अल्लाह, हर किताब के राज होते हैं, उन्होंने ये फरमाया। इसी तरह इमाम शिबली और इमाम शौबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ये हुरूफ अल्लाह ताला के उलूम की वारिस औलिया इकराम के लिए भी हैं कि इन्हें इस बारगाह इनसरार की मार्फत हासिल हो, और कभी ये हुर्फ खुद इन्हें अपने माने बता देते हैं। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में कंकरियाँ बोली, कलमा शहादत पढ़ा कंकरियों ने और कलाम किया, गो हिरन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान बात करी, उसने भी ज़िक्र किया। मकसद ये है कि इस सहज से साबित है और जान लेना चाहिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बाज़ उलमा ने ये कहा कि अगर इनको कोई मफ़हूम ना हो तो इसके साथ मकसूद हो तो ये हम तस्लीम नहीं करते। अगर सिर्फ़ और सिर्फ उन हुरूफ के मुखातिब को समझाना मकसूद हो और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है इसको मुखातिब, तो इसमें कोई मोमिन को शक नहीं होना चाहिए। इसके सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके मानी जानते हैं। अगर बाज़ लोगों को समझना मकसूद है तो अरबाब ज़ौक़ को उनकी मार्फत हासिल करें, इन्हें समझने की ज़ौक़ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कसीर उलमा, कसीर औलिया ऐसे मौजूद हैं जो इस बारे में जानते हैं। अब देखिए ला रैब, आखिर में ला रैब, रैब के माने होते हैं किसी शक में न पड़ना। यानी आयत के हिस्से में कुरान मजीद की एक वस्फ़ बयान किया गया। ये इस बुलंद व शान और अज़मत और शर्फ़ वाली किताब है जिसमें किसी तरह के शक की और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि शक उस चीज़ में होता है जिसकी हक़ानियत पर कोई दलील ना हो, जबकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अपनी हक़ानियत की ऐसी वाज़ेह और मजबूत दलील रखता है कि जो हर साहिब इंसाफ और अक्लमंद इंसान इस बात को यकीन करने पर मजबूर कर देता है उसको कि ये किताब हक़ है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है। और जैसे किसी अंधे के इनकार से सूरज का वजूद मशकूक नहीं होता, ऐसे ही किसी बेअकल की मुखालिफत की वजह से ये शक और इनकार नहीं किया जा सकता। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत डरने वाले लोग। यह आयत इस हिस्से में कुरान मजीद की एक और वस्फ़ बयान किया गया। ये किताब उन तमाम लोगों को हक़ की तरफ हिदायत देती है कि जो अल्लाह ताला से डरते हैं, और जो लोग नहीं डरते उन्हें कुरान पाक से हिदायत हासिल नहीं होती। याद रहे, कुरान पाक की हिदायत और रहनुमाई अगरचा मोमिन और काफिर हर शख्स के लिए आम है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुदल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए हिदायत है। तो मकसद ये है कि कुरान मजीद तमाम लोगों के लिए हिदायत है, लेकिन चूँकि कुरान मजीद से हकीकी नफ़ा सिर्फ मुत्तकी लोग हासिल करते हैं, इसीलिए यह बयान फरमाया गया हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन लोगों के लिए इसको वाज़े तौर पर हिदायत दी गई कि ये मुत्तकीन लोग जो हैं फ़ायदा उठाएंगे। अबू सऊद अल बकरा सूरह के तहत इशारा फरमाते हैं। अब तक़वा भी इसमें आया। तक़वा के माने आपके जहन में आया कि तक़वा क्या है? परहेज़गारी। मुख्तसर तक़वा के माने नफ्स का खौफ, किसी चीज़ से बचाना। शरीयत के इस्लाम में तक़वा के माने ये हैं कि नफ्स को हर किसी काम से बचाना जिसे करने या ना करने का कोई शख्स अज़ाब का मुस्तहिक हो, उससे बचना। जैसे कुफ्र, शिर्क, कबीरा गुनाह और बेहयाई कामों में अपने आप को बचाना, हराम चीज़ों से बचाना, फ़राइज़ को अदा करना वगैरह वगैरह। बुज़ुर्गान दीन से लेकर ने यूँ भी फरमाया है कि तक़वा ये है कि तेरा खुदा, तेरा रब तुझे वहाँ ना पाए जहाँ उसने मना फरमाया। मदारिक के अंदर ये आयत करम की तशरीह हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानु अपने हबीब के सदके हमारे इस मुख्तसर कलाम को कबूल फरमाए। अल्लाह जो आमद हुई, जो बैठे, अल्लाह उनको रोज़ हर हफ्ते में 3 दिन बैठने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह खूब खूब बरकतें अता फरमा। आज की शब जो हज़ारों लोग जहन्नम से आज़ादी पाएंगे, मग़फ़िरत पाएंगे, बख्शिश पाएंगे, मालिक उनमें हमारा भी नाम नसीब फरमा। ए अल्लाह हमको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। हमारे घरों की हर परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह ज़ाहिरी बातिनी तू जानता है कौन कौन सी परेशानी है, दुनियावी आखिरत वाली। अल्लाह सब को दूर फरमा। इस रमज़ान मुबारक में हम सबको पाक और साफ़ कर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल।